کسی چیز کو خوبصورت بنانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے تجوید کا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے ایسا علم کہ جس میں حروف کو پورا پورا حق دیا جائے، ایسا علم کہ جس میں حرف کو دوسرے حرف سے ممتاز کر دیا جائے، یعنی ہر حرف دوسرے سے جدا ہو اور خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں تجوید۔ جیسے مثال تا اور توا، یہ ایک جیسا بن گیا، حالانکہ ان میں فرق ہے، ایک کو باریک پڑھیں گے ایک کو موٹا پڑھیں گے۔ تا اور تو، تا اور تو۔ پہلے تجوید کی اہمیت سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا یعنی اس طرح پڑھنا کہ ہر حرف خوبصورت ہو اور دوسرے سے ممتاز ہو، یہ فرض عین ہے۔ جس طرح نماز فرض عین ہے نا، اسی طرح قرآن کو تجوید سے پڑھنا یہ کیا ہے بولیں؟ فرض عین، یعنی ضروری فرض ہے۔ اگر تجوید سے قرآن پاک کو نہیں پڑھا جائے گا تو گناہ گار ہوں گے، اور حدیث پاک ہے اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ حدیث پاک میں فرمایا رب قارئ للقرآن، بہت سے قرآن پڑھنے والے، والقرآن یلعنہ، ایسے ہوں گے کہ قرآن ان پر لعنت کرے گا۔ تو وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پاک کو اس کے حق کے مطابق نہیں پڑھیں گے، تجوید سے نہیں پڑھیں گے۔ تو قرآن پاک کو اتنی تجوید سے پڑھنا کہ جس سے ہر حرف دوسرے سے جدا ہو جائے، جو اس کا حق ہے اس کو دیا جائے، یہ فرض عین ہے۔ باقی اور خوبصورت انداز میں پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اور فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اتنی تجوید سیکھنا، یہ جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، فرمایا اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے، یہ فرض عین ہے۔ بغیر اس کے نماز قطعاً باطل، یعنی اتنی تجوید کے جس میں آپ ہر حرف کو دوسرے حرف سے جدا کر دیں، اگر ایسا نہیں ہے بغیر تجوید کے پڑھ رہے ہیں تو فرمایا بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے، اور اس کی اصلاً کوئی نماز نہیں ہوئی، کیونکہ نماز میں قرآن پڑھنا یہ فرض ہے، قرآن کی تلاوت کرنا فرض ہے۔ تو جب قرآن کی تلاوت کرنا فرض ہے تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی فرض ہے، اس کے لیے سیکھنا پڑے گا۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اب جنہوں نے تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا ان کا کیا ہوگا؟ ان کی نمازیں گئیں؟ تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سیکھنے کی کوشش کریں، اور زیادہ کوشش کریں کہ نماز کسی صحیح قاری کے پیچھے پڑھیں، اور جو اپنی سنت نوافل وہ پڑھتے ہیں تو اس میں وہ صورتیں پڑھیں جو ان کو صحیح تلفظ سے آ سکتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کا تلفظ ان کو صحیح یاد ہوتا ہے، تو وہ صورتیں پڑھیں اور پھر سیکھتے رہیں۔ تو اب زمانہ کوشش میں ان کی اپنی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر سیکھیں گے نہیں اور تجوید سے بھی نہیں پڑھ رہے، اور اتنی تجوید خراب ہے کہ قرآن پاک کے حرف ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، امتیاز نہیں ہو رہا، تو پھر اس صورت میں بعض آیتوں کے معنی فاسد ہوتے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، قرآن پاک کی تجوید، اس کے مخارج کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور حدیث پاک آپ نے سن لی رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے کہ جن پر قرآن لعنت کرے گا۔ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو، یعنی خوبصورت انداز میں قرآن پاک پڑھو۔ زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کو زینت دو، خوبصورت انداز میں قرآن پاک پڑھو۔ تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کو خوبصورتی سے پڑھیں، لہجہ قریش پر پڑھیں، اچھے لہجے میں پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور برکتیں ملیں گی۔ پھر ایک اور حدیث پاک فرمایا لکل شیء حلیۃ، ہر چیز کے لیے ایک زیور ہے، یعنی ہر چیز کے لیے خوبصورتی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی خوبصورتی ہے۔ دیوار کی خوبصورتی اس کا کلر ہے یا اس کے ٹائلز ہیں، انسان کی خوبصورتی اس کا اخلاق ہے، ظاہری جسمانی صحت، طاقت، اعضاء سلامت ہونا، اچھے کپڑے، یہ سب اس کی خوبصورتی ہے۔ تو ہر چیز کی کیا ہے؟ ایک خوبصورتی ہے، اس کا زیور ہے۔ فرمایا وحلیۃ القرآن حسن الصوت، اور قرآن کا زیور، قرآن کی خوبصورتی آواز سے، آواز کا اچھا ہونا، یعنی اچھی آواز سے قرآن پڑھنا، یہ قرآن پاک کی خوبصورتی ہے کہ اس کو اچھے انداز میں پڑھا جائے۔ تو اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کو صحیح قواعد و مخارج، تجوید اور اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔